اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً محترم ناظرین، آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے جو آپ کے درمیان میں داخل ہو چکا ہے، اور یقیناً مسلسل اس کا سفر جاری و ساری ہے۔ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس مہینے کا احترام خدا کی نظر میں بہت زیادہ برکت اور رحمت رکھتا ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ بزرگ علماء کے جملے ہیں۔ شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت نے اپنے آباء طاہرین کے ذریعے سے امام یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان میں، یعنی انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات لوگوں تک پہنچائی، امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے، کہ میں نے دیکھا کہ رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں رسول کہہ رہے تھے کہ لوگوں تمہاری جانب اب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے کہ جو خداوند عالم کے نزدیک ایک عظیم احترام رکھتا ہے، اور یہ مہینہ ہر مہینوں سے افضل ہے، سال کے ہر مہینے سے افضل ہے۔ اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن سال کے تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ اس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے اور عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں عبادت الہی انجام دیتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں یا برکت کی طرف جاتے ہیں، اس مہینے میں پروردگار عالم آواز دیتا ہے، یعنی بلاتا ہے، پکارتا ہے کہ تم اپنی مہمان نوازی میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، یعنی اللہ اپنی مہمان نوازی میں آپ کو بلاتا ہے۔ اس مہینے میں خدا نے تمام تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ اس میں سانس لینا تسبیح کی مانند ہے اور عبادت کی مانند ہے۔ آپ کے اعمال اس مہینے میں قبول ہوتے ہیں۔ آپ جو روزہ رکھتے ہیں یہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور خود حدیث میں موجود ہے کہ روزہ اللہ کے ہی لیے ہے اور اللہ ہی اس کے اجر دینے والا ہے۔ لہٰذا کون ہے کہ جو اس میں اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے یا اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، یا کون ہے کہ جو اس میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کر رہا ہے؟ لہذا یہ مہینہ چونکہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، قرآن مجید کی بہار کا مہینہ اس میں قرار دیا گیا ہے، یعنی اس میں یہ آیا ہے، روایت میں پایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک بھی تلاوت، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اللہ دوسرے مہینوں کے مطابق اسے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب اس میں دے گا۔ اس مہینے میں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، پروردگار عالم نے اس مہینے کو بہت بابرکت مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں روزہ کشائی کا ثواب، یعنی ایک مومن جو دوسرے مومن کا روزہ افطار کراتا ہے یا دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ روایت میں پایا گیا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو اس مہینے میں روزہ افطار کرائے گا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، یعنی ثواب عطا ہوگا۔ یہ میں نہیں بلکہ رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں، اور رسول اسلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ مجمع عام میں جب یہ بات بیان ہوئی تو لوگوں نے رسول اسلام سے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے اور اس پر بھی طاقت نہیں رکھتے، ہم جو ہے اتنی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو حضرت نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اگر تم آدھے کھجور سے بھی اور ایک گھونٹ شربت سے بھی لوگوں کا افطار کراؤ گے تو پروردگار عالم اسی کے ذریعے سے تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا اور آپ پر جنت کو قرار دے گا۔ اور جو اس مہینے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار روزہ رکھنا یعنی اللہ کے لیے ہے، مگر افطار کرانا یعنی احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ مخلوق الہی کی بھی فکر کریں اور آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، اور تاکہ آپ کسی بھی مومن کو جب افطار کراتے ہیں تو پورے خلوص سے اور پوری دل سے اور اپنی تمام تر نیکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے جب آپ افطار کو حاضر کریں گے تو پروردگار عالم دوسروں کی خدمت سے بھی خوش ہوتا ہے، اور اپنی عبادت سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنی ہی دوسروں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی مخلوق الہی ہے، ان کا حق بھی ہم پر ہے۔ دوسرے یہ کہا کہ جو اس میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا، یعنی ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بلند کرتا ہے یا اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے، روزے کا مقصد اور رمضان کے مہینے کی مشق ہی یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، تو جو بھی اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے پروردگار عالم اسے روز قیامت کل صراط سے آسانی سے گزار دے گا۔
یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا اخلاق درست کریں، اگر آپ کی کسی سے نہیں بن رہی ہے تو اس سے بنا کر رکھیں، کسی رشتہ دار سے ناراضگی چل رہی ہے تو ناراضگی کو دور کریں، کسی مومن بھائی سے اگر کوئی گلہ ہے تو اس گلے کو دور کریں کہ اور دوسروں کے زیادہ زیادہ کام آئیں اور دوسروں کی زیادہ زیادہ مدد کریں اور آخرت کی جزا کے لیے اور آخرت کے لیے کام کریں۔ یہ اپنے اخلاق کو درست کرنا، یعنی اپنے سے دوسروں کو عزت دینا، یعنی یہی وجہ ہے کہ جو انسان ان کاموں کو کرے گا تو پروردگار عالم اسے پل صراط سے گزار دے گا، اس دن کے جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اور لوگ اس میں سے گر رہے ہوں گے، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، یہ آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان، اور اسی مہینے کی عظمت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر دوسروں کا لوگ خیال رکھیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو آپ کے ماتحت آتے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں خدمت گزار ہیں، ان لوگوں سے اگر آپ نرمی سے پیش آتے ہیں اس مہینے میں اور حساب و کتاب میں ان کے ساتھ سہولت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے اس مہینے میں اور ان سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے اور اپنے اخلاق کو درست کریں گے، تو میں روز قیامت ان سے بھی نرمی سے پیش آؤں گا اور ان کا حساب و کتاب اور ان کا نامہ اعمال سہولت کے اعتبار سے اور بہت آسانی سے ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ میزان عمل میں تولا جائے گا۔ دوسری بات شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام اس مہینہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا تو ماہ مبارک مہینے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسیروں کو رہا کر دیتے تھے اور جو بھی سائل آپ سے سوال کرتا اس کو عطا کر دیتے تھے، یعنی کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے تھے۔ یعنی رسول اسلام کی اس عمل سے معلوم ہوتا ہے، سیرت طیبہ سے اور اسوہ حسنہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی کو ٹالا نہیں جاتا۔ ظاہر سی بات ہے جب اس میں اللہ کا نبی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیج رہا ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو کیسے خالی پلٹا سکتا ہے؟ جو آئیں رسالت مآب کے وسیلے سے، آئیں اہل بیت کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو رکھیں، پروردگار عالم آپ کی تمام تر مشکل کو اور تمام تر حاجات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔